بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ڈرائیور اور جناتوں کے شہر کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ ڈرائیور ٹرک لے کر جا رہا تھا، پھر جناتوں نے اس کے ساتھ کیا کیا دیکھے آگے ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ عرب کے ایک علاقے کی بات ہے، جب ایک ڈرائیور رات میں غلطی سے جناتوں کے شہر میں پہنچ گیا تو اس کے ساتھ جناتوں نے کیا کیا، چلیے آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو اب تک لائک نہیں کیا ہو تو ابھی لائک کر لے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو ابھی سبسکرائب کر لے۔ آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، یہ ایک ٹرک ڈرائیور کی کہانی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ایک دن میں اینٹوں کا ایک ٹرک لوڈ کر کے لے جا رہا تھا۔ رات کیونکہ بہت زیادہ ہو چکی تھی، اس لیے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لیکن میرا ٹرک کی لائٹ کی وجہ سے مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ مجھے سب کچھ صاف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ راستے میں ایک پولیس چوکی تھی۔ جب میں وہاں پہنچا تو پولیس نے مجھے روک لیا۔ وہاں اور بھی بہت ٹرک اور گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی۔ جب میری باری آئی تو میری گاڑی کو بھی چیک کیا گیا۔ میں نے پیچھے ٹرک کا دروازہ کھولا اور پولیس نے ساری اینٹوں کا اچھی طرح سے جائزہ لیا، پھر مجھے کلیئر قرار دے دیا اور میں ان کا شکر ادا کر کے آگے بڑھ گیا۔ کیونکہ کافی دیر ہو چکی تھی، مجھے بہت زیادہ بھوک بھی لگ رہی تھی، کیونکہ میں نے صبح ناشتہ ہی کیا تھا، اس کے بعد کھانا نہیں کھایا تھا۔ میرا یہ معاملہ تھا کہ میں کھانا کبھی بھی اکیلے نہیں کھاتا تھا، بلکہ کسی نہ کسی کو ساتھ لے کر کھانا کھایا کرتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ جب میں کسی کو ڈھابے پر کھانا کھاتے ہوئے دیکھتا تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتا، لیکن اس وقت میں جہاں تھا وہاں پر مجھے دور دور تک کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد مجھے تھوڑی دور ایک روشنی نظر آئی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ ہو سکتا ہے وہاں کوئی عربی لوگ بیٹھے دعوت کھا رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتا ہوں۔ میں ہمیشہ اپنا کھانا اپنے ساتھ میں لے کر چلتا تھا۔ میں اپنا ٹرک روشنی کے قریب لے گیا۔ وہاں جا کر دیکھا تو لوگوں کا ایک گروہ بیٹھا تھا۔ میں نے ٹرک ایک طرف روکا اور نیچے اتر کر ان کے قریب چلا گیا۔ میں نے سلام کیا۔ ان سب نے گردن اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ نہ جانے کیوں مجھے تھوڑا سا ڈر لگ رہا تھا۔ وہ لوگ باری باری اٹھے اور مجھے گلے لگایا۔ ان میں سے ایک نے جب مجھے گلے لگایا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھے سونگھ رہا ہو، اور پھر اس نے دھیرے دھیرے پوچھا، کیا تم نے کوئی خوشبو لگائی ہے؟ میں نے کہا نہیں تو میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی۔ یہ سن کر مسکرا دیا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ میں نے ان سب کو غور سے دیکھا۔ ان کی حالت بہت خراب تھی، جیسے انہوں نے بہت دن سے کچھ بھی کھایا پیا نہ ہو۔ بال بکھرے تھے، آنکھوں کے نیچے بڑے بڑے حلقے اور جسم بہت دبلا پتلا تھا۔ ان میں سے کچھ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے ان کو بتایا میں کام کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں، اور یہاں بھی بتایا کہ میں ان کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ آگ کے چاروں طرف بیٹھے تھے اور اس آگ کے اوپر دیگچی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا شاید یہ لوگ کچھ پکا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک طرف پلیٹ بھی رکھی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک نے مجھے پلیٹ میں کھانا ڈال کر دیا اور کہا کھا لو۔ مجھے تھوڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا میں یہ کھانا اپنی گاڑی میں جا کر کھا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور، تم گاڑی میں جا کر کھانا کھا سکتے ہو۔ میں تھوڑا آگے بڑھا۔ ایک نے مجھے روکا اور میری پلیٹ کے اوپر ایک اور پلیٹ رکھ دیا تاکہ کھانا ریت سے بچا رہے۔ میں نے شکر ادا کیا اور پھر چل پڑا۔ مجھے ان سے عجیب سا ڈر محسوس ہو رہا تھا، اس لیے مجھے وہاں سے جانا بہتر لگا، لیکن مجھے اپنی سوچ پر بھی افسوس ہو رہا تھا۔ وہ سب اتنے اچھے ملے، مجھے کھانا بھی دیا۔ مجھے ان کے بارے میں غلط نہیں سوچنا چاہیے، میں الٹا سیدھا نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ اسی سوچ میں گم ہو کر میں اپنی گاڑی تک واپس پہنچا۔ اس کے اندر جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے کولڈ ڈرنک نکالی اور جیسے ہی کھانے کی پلیٹ ہٹائی تو ایک بہت گندی بدبو آئی۔
میں نے پلیٹ میں دیکھا تو کھانے کی جگہ عجیب قسم کا گندا تھا۔ میں نے فوراً پلیٹ باہر پھینکی۔ مجھے ان لوگوں کی بات پر بہت غصہ آیا کہ بھلا یہ کیا طریقہ ہے، کسی کی بے عزتی کیا ایسے کی جاتی ہے؟ کھانا نہیں کھلانا تھا تو نہ کھلاتے، اس طرح کا بےہودہ مذاق کر کے آخر انہیں کیا ملا، آخر کیا مقصد ہے؟ یہ سوچ کر میں ان لوگوں کو سنانے کے لیے ٹرک سے نیچے اترا۔ جب اس جگہ گیا وہاں کچھ بھی نہیں تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، پتہ نہیں وہ لوگ کہاں غائب ہو گئے۔ میں نے لائٹ لگا کر دیکھا، دور دور تک کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں اچانک مجھے زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی اور کسی نے مجھے دھکا دیا اور پھر میں منہ کے بل زمین پر گر گیا، لیکن مجھے وہاں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا یہ سب کیا ہو رہا ہے، آخر وہ لوگ کون تھے؟ پھر مجھے یاد آیا کہ وہ آدمی مجھ سے پوچھ رہا تھا میں کوئی خوشبو تو نہیں لگائی۔ پھر مجھے شک ہوا کہ کیونکہ شیطان جن خوشبو سے بھاگتے ہیں، یہ سوچتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں جلدی سے اٹھا، اپنے ٹرک کی طرف بھاگا، لیکن ریگستان کی مٹی میں میرے پاؤں پھنسنے لگے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے مجھے جکڑ لیا ہو۔ جب میں ٹرک کی طرف جا رہا تھا، اچانک اچھل کر زمین پر گر گیا اور پھر مجھے کچھ پرچھائی نظر آنے لگی۔ میں بہت تھک گیا تھا۔ پھر میں نے دیکھا میرا ٹرک ہوا میں ہے اور اچانک ہی ٹرک کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور زمین پر زبردست دھماکہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر میری حالت رونے والی ہو گئی۔ میں درد کی وجہ سے کھرا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد تمام آوازیں بند ہو گئی، بالکل سناٹا ہو گیا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، روشنی پھیلنے لگی، لیکن مجھ میں اٹھنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، تبی ہوئی دھوپ میں یوں ہی اس ریت پر پڑا تھا۔ رات قریب تھی، میں بہت ڈر گیا تھا کہ کہیں وہ شیطان پھر سے نہ آ جائے۔ مجھے لگا کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ اتنے میں اچانک میری ٹرک کے سامنے ایک گاڑی آ کر رکی۔ ایک امام پہنے ہوئے شخص بھاگتا ہوا میرے پاس آیا، ان کے ہاتھ میں کوئی آلہ تھا۔ اس نے مجھے اٹھایا اور تسلی دی۔ اس نے مجھے بتایا یہ پہلا شہر ہے، یہاں شیطانی جنات کا بسیرا ہے۔ میرا ٹرک دیکھا تو ان کو لگا ضرور یہاں کوئی مشکل میں ہے، اس لیے وہ میرے ٹرک کی طرح آ گئے۔ پھر ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر میں اس جگہ سے نکل گیا۔ جب بھی مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مجھے اتنی بڑی مصیبت سے خیر و آفات کے ساتھ بچا لیا تھا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک بھی کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور دوستو، آج کے اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں۔ اور زندگی میں اگر کبھی آپ کا بھی سامنا کہیں کسی جنات یا شیطان سے ہوا ہے تو ہمیں ضرور بتائیں۔ اور اگلی کہانی تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔